ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا اسٹیج پہ کہ ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی اور معاشرتی جس میں بہت سارے مسائل آئیں گے، اس کی کسوٹی کیا ہوگی ہمارے لیے کہ ان میں سے صحیح کہاں پہ ہم کہیں گے اور غلط کہاں پہ کہیں گے؟ اس میں دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں کچھ تو اوامر ہیں ڈوز، کچھ نواہی ہیں ڈونٹس، کہ یہ لازماً کرنے ہیں یہ لازماً چھوڑنے ہیں. ان کے درمیان ایک بہت وسیع میدان پڑا ہوا ہے. وہ سارے کا سارا میدان جو ہے، نواہی کو چھوڑ دیں آپ اور اوامر کو تو اختیار کرنا ہی ہے، باقی سارے کا سارا جائز ہے. دیکھیے ایک اس میں جو اصول بیان کیا جاتا ہے متفق علیہ اصول، وہ یہ ہے کہ اصل الاشیاء اباحہ، تمام اشیاء کی جو اصل حقیقت ہے وہ ان کا جائز ہونا ہے. ہر چیز جائز ہے الا یہ کہ اس سے روک دیا جائے، unless provided otherwise. unless provided otherwise. اچھا یہ اصول دنیا کی ہر چیز پہ لاگو ہوگا. ہر جگہ پاک ہے الا یہ کہ اس کی نجاست ناپاکی سامنے آ جائے. ہر کھانا حلال ہے الا یہ کہ اس کا حرام ہونا یا مکروہ ہونا بتا دیا گیا ہو. ہر آدمی انوسنٹ ہے، ہر آدمی جو ہے مکرم ہے معزز ہے الا یہ کہ وہ خود ثابت کر دے ہاں. کہ وہ نہیں ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے جرم کے ذریعے سے. انفیکٹ ہمارے جو قوانین ہیں ان سب کا بنیادی اصول بھی یہی ہے. جی نہیں، ہمارے قوانین کا ہی اصول ہے. آپ اگری نہیں کرتے؟ میں اس لیے کہ وہ قوانین جو ہم ٹھیک بنا رہے ہیں، ہمارے یہاں جو استعمار سے ہم نے جو چیز وراثت میں پائی ہے وہ ہر شخص کی مشکوکیت ہے. ہر شخص ڈاؤٹ فل ہے الا یہ کہ وہ اپنے آپ کو معزز ثابت. لیکن میں مثال لیتا ہوں، آپ اپنے جانور یہاں سے گوجرانوالے بھیجتے ہیں تو ہر شخص چور ہے سوائے اس شخص کے جس کے پاس راہداری ہو. صحیح ہے. راہداری جو لے کے ہاتھ میں جائے کہ میرے پاس جناب اتنے راس بھینسیں ہیں اور اتنے راس گائے ہیں اور فلاں نے بھیجا ہے اور اس کی یہ رخصت اور مہر ہے، جس کے پاس یہ راہداری نہیں ہے وہ چور ہے. الٹ معاملہ ہو گیا نا. یہ استعمار کا قانون ہے. اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہے. ہر شخص معزز ہے الا یہ کہ وہ اپنی غلطی اپنا جرم ثابت کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس پہ زعفران چھڑکا ہوا تھا، پیلا رنگ تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ابھی؟ انہیں یا رسول رات میری شادی ہو گئی ہے. رات میری شادی ہو گئی ہے. تو اب پتہ چلا کہ کیا یہ سوچا جا سکتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ذہن کے مطابق کہ ایک شخص کی شادی ہو اور نبی کو بھی دعوت نہ دے؟ بالکل. اپنے نبی کو وہ دعوت نہیں دے رہا ہے گھر میں شادی پہ، لیکن اس کی شادی ہو گئی، اس کا ولیمہ بھی ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ شادی کوئی ایسی خطرناک یا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں سارے جہان کو اکٹھا کیا جائے اور شور مچا دیا جائے. بھائی اس کے لیے یہ کانٹریکٹ ہے، 2-3 آدمیوں کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے، کچھ گواہ ہوں اور ایک عام اعلان ہو جائے ڈھول بازے کی شکل میں، تھوڑا سا ہو جائے وہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنی پوری اکانومی کو ہی لٹا دیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رسوم و رواج میں سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس قدر ڈوب گئے ہیں اور اس میں باتیں اتنی خطرناک ہیں کہ میں تو ان کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب عمرانہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو رسومات کی بات رہی کہ بے جا اسراف بھی نہیں کرنا ہے اور یہ رسومات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق فرائض کی بات ہے، حقوق والدین کے بہت جگہ پہ قرآن پاک میں بھی بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کی پاسداری کیجیے. جہاں شادی کا معاملہ آتا ہے تو کیا وہاں والدین کی مرضی کے ساتھ ہی شادی ہوتی ہے، لیکن اگر کیا لڑکی یا لڑکے کی رضامندی بھی اس میں شامل ہو تو اس میں زیادہ بہتری ہے کیونکہ انہوں نے ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے. لیکن عام کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین نے اگر ہاں کر دی تو لڑکی کی بھی ہاں کروا دی جائے، یا لڑکے کی مرضی نہیں ہے تو ماں جو ہے وہ دودھ نہیں بخشتی اس لیے کہ جناب لڑکے نے اس کی مرضی سے شادی نہیں کی. تو یہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ یہاں پر والدین کے حقوق کی پاسداری کرنی لازمی ہے کہ وہاں پر وہ لڑکا یا لڑکی والدین کی مرضی سے ہی شادی کر لیں بے شک ان کی پسند نہ ہو. رضامندی لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہونی چاہیے، رضامندی والدین کی ہونی چاہیے. شادی لڑکے اور لڑکی کو کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ رشتہ جو ہے وہ تو لڑکے اور لڑکی کا ہے، رضامندی والدین کی ہونی چاہیے. اور ہمارے بعض دفعہ بچیوں پہ ظلم ہوتا ہے، ان کی رضامندی جو ہوتی ہے وہ بھی جبرن لے لی جاتی ہے. جی جی، اس سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا.
یہ اب جواب ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس سے تو نکاح ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ کہہ دے کہ مجھے منظور نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ میں نے سعودی عرب میں ریاض میں تقریر کر رہا تھا، تو لطیفہ کی بات ہے، یہ مسئلے کی بات نہیں ہے، تو وہاں کسی صاحب نے پوچھا کہ صاحب وہ جو سے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹی تمہیں رشتہ منظور ہے، وہ تو ہاں نہیں کرتی، ساتھ والی کوئی اور ہاں کہہ دیتی ہے۔ میں نے کہا جو ہاں کہتی ہے اس کا ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ لطیفے کے طور پر میں نے کہا بھائی اس سے پوچھیں، اور اس وقت پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا، ہاں وہ پوچھنا جو ہے وہ تو ایک قانونی چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، اس وقت پوچھنا کیا پوچھنا ہوا جبکہ باراتھی آپ کے گھر میں آ گئی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب تو والی حیا کے بارے میں ویسے ہی چپ کر جائے گی، اور وہ باپ کی عزت رکھنے کے لیے، ماں کی عزت رکھنے کے لیے بامر مجبوری وہ سارے لا دے گی یا ہاں کہہ دے گی، یہ چپ کر جائے گی۔ یہ تو جبر ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں رشتے کی بات چلائی ہے تو اس وقت آپ بچی سے پوچھیے، اس کو پورے کانفیڈنس ملے گی، وہ انسان ہے، وہ زندگی اس کو گزارنا ہے۔ آپ تو مرمرا جائیں گے لیکن وہ ساری زندگی آپ کی حماقتوں سزا کاٹے گی، بھگتتی رہے گی۔ اس لیے بچی کو ان کانفیڈنس لینا چاہیے، اور پھر خاص طور پہ اگر وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، ہاں اس کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ بیٹی نہیں یہاں نہیں ہوں، یہ زیادہ دیندار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کو اوپن ڈسکشن میں اس چیز کو لانا چاہیے، خاص طور پہ والدہ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ والد کو بھی لانا چاہیے۔ میں نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اور میں نے تمام بیٹیوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اوپنلی، اور میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹی آپ اس معاملے میں کھل کے رائے دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور میں اس کو دین کا جز سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پورے کا پورا کانفیڈنس دینا چاہیے۔ میں نے بیٹوں کو بھی شادی ان کی مرضی کے مطابق کی ہے، کیونکہ ارینج میں نے کی۔ اس میں ایک سوال چھوٹا سا ہے کہ کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ باہمی رضامندی کی آپ دیکھنا جائز ہے، تنہائی میں ملنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کی شکل دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک ضمنی سا سوال تھا رسومات کے سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ ہم غالباً کنفیوز کر رہے ہیں ضروری اور غیر ضروری، اور اسلامی اور غیر اسلامی کو۔ نکاح تو ہو گیا لازمی، یعنی اس کے بغیر تو شادی تقریباً ناممکن ہے۔ ولیمہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے دونوں ہاں سنت ہے، اور روایات اس کے مطلب انہوں نے اچھی اور برے دونوں کے حوالے سے دے دی ہیں۔ باقی رہ گئی جو چیزیں جو کہ اس میں در آئی ہیں، اس میں ہم اسلامی اور غیر اسلامی کا لیبل کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ ان کا کوئی ایسا بظاہر نقصان نہیں۔ مثال کے طور پہ ولیمے اور شادی پہ ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ دور دراز سے آتے ہیں اور 100-150 کا مجمع ہوتا ہے، لیکن گھر والے تو تقریباً ہفتے بھر سے اکٹھے ہوتے ہی ہیں۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آئے ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوتے ہیں، اپنے گھر والے موجود ہوتے ہیں، اس میں ڈھولک بھی بجتی ہے، اس میں مہندی بھی لگتی ہے، تو اس کو ہم غیر اسلامی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے اس کو غیر اسلامی کہا ہے۔ دیکھیے میں نے بہت اختصار سے ایک جملہ کہا کہ شادی نکاح اور ولیمے کا نام ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے سب خرافات ہیں۔ قابل تعزیر ہوگا ہمارے لیے آخرت میں، بالکل ہوگا۔ ہم نے اس کو عذاب بنا لیا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ 1,500 آدمیوں کو، 10,000 آدمیوں کو آپ ولیمے پہ بلا لیں، لیکن آپ کو اپنے ہمسائے کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ کل اس نے بھی شادی کرنی ہے۔ حدیث میں آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ آپ نے گھر میں پھل منگوائے ہیں، تو یا تو اس پھل میں سے آپ ہمسائے کو کھلائیں، ایک ٹوکری بھر کے، ایک پلیٹ بھر کے اس کو آپ دیں۔ آپ اگر اس کو نہیں کھلا سکتے ہیں تو اس پھل کے چھلکے آپ باہر گلی میں نہ پھینکیں، تاکہ اس کا دل نہ جلے کہ ہمارا ہمسایہ تو پھل کھا رہا ہے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے یا ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ آپ جب یہ سارے اسراف خود کریں گے یا تبذیر خود کریں گے، چلیے آپ تو افورڈ کر سکتے ہیں، آپ تو مل اونر ہیں یا گنجائش ہے، کوئی بھی صاحب حیثیت ہے، لیکن آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ فرض کیجئے 20 آدمی بھی نہیں بلا سکتا، وہ 50 آدمی کو بھی نہیں بلا سکتا، آپ نے اس کا تو گلا گھونٹ دیا نا۔ میں اس میں غالباً اسراف کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا، میرا تھا مطلب چاہے 4-6 آدمی ہی ہوں لیکن گھر کے ہوتے ہیں، مطلب خواتین ہیں وہ ڈھولک بجاتی ہیں یا مہندی لگاتی ہیں، اور اس میں بہت بڑے مجمع کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ تو چاہے ہم شادی میں بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ رسومات ہم غیر اسلامی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے نکاح جو ہے وہ عبادات میں سے ہے، حضور نے کہا نکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، جو میری سنت سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب بعض ایسے اعمال کو یا رسوم کو آپ نکاح کا جز ٹھہرا لیں کہ پتہ چلے کچھ عرصے کے بعد اس کے بغیر نکاح شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے دین پہ ایک ظلم کر دیا ہے، آپ نے ایک نئی چیز اس کے اندر جوڑ دی ہے جو اس کے اندر نہیں تھی۔ اب مہندی کی ایک رسم ہے جو دین میں نکاح میں نہیں ہے، سیرا بندی کی رسم یا سہرا بندی اب تو ویڈیو یہ خود بارات ہے، بارات کا کوئی کنسپٹ دین میں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں
یا بڑے بڑے مجموعے بیٹھ کے وہ نکاح جب بھی ہوا ہے ہمارے مسجدوں میں ہوا ہے اور بہت سادگی سے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میں